بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ رہا میرا نیو ولاگ۔ بہت ٹائم بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے ڈیو ٹو بزی پیپر شیڈیول۔ تو پیپر میرے ختم ہوئے تو آج کالج کا رخ ہوا۔ تو آج ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ کی کلاس تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی کچھ کیریئر کاؤنسلنگ کے پوائنٹس اور سینیریو وغیرہ شیئر کروں کہ آپ کی بھی کیریئر کاؤنسلنگ ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف، اپنے آڈیٹوریم کی طرف، آپ اور میں اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ تو باقی کی ویڈیو آپ سے بعد میں شیئر کرتا ہوں۔ سو گائز، اٹس مائی لیب کوٹ جو کہ میں ابھی ویئر کروں گا اور آڈیٹوریم کی طرف نکلنے لگا ہوں۔ جیسے ہی میں آڈیٹوریم کے پاس پہنچا تو دیکھا ہمارے تمام بیچ کے اسٹوڈنٹ بھی پہنچ چکے تھے۔ تو گائز جیسے ہی آڈیٹوریم میں داخل ہوا تو یہ تمام اسٹوڈنٹس آپ کو دکھ رہے ہوں گے جو اٹینڈ کرنے کے لیے سیمینار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیمینار میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ ابراڈ اپلائی کرنے سے پہلے اپنا پروفائل اسٹرانگ بنانا بہت ضروری ہے۔ صرف ڈگری ہونا کافی نہیں، بلکہ اکیڈمک اچیومنٹ، ریسرچ پروجیکٹ، پریزنٹیشن، کانفرنسز، انٹرنشپ، کلینکل یا پروفیشنل ایکسپیرینس اور والنٹیئر ورک بھی آپ کی پروفائل کو اسٹرانگ بناتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس کے بعد ڈگری کے علاوہ ایڈیشنل سکلز پر بھی فوکس کیا کریں۔ پروگرامنگ اور ٹیکنیکل سکلز، AI اور ٹیکنالوجی، پرابلم سالونگ، کمپٹیشنز، ہیکسنز اور پروجیکٹ یا پورٹل جیسی سکل اپنے کیریئر اپرچونیٹیز کو اور ایکسپینڈ کر سکتی ہیں۔ سیمینار میں فلی فنڈڈ اپارچونیٹیز کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ USA، UK، یورپ، جرمنی، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے کنٹریز میں اسکالرشپ اور فنڈڈ اسٹڈی اپارچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھایا گیا کہ اسکالرشپ کی ایلیجبلٹی اور ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ آفیشیل سورسز سے انفارمیشن ویریفائی کرنی چاہیے۔ اور ہاں، ایک امپورٹنٹ ٹاپک فلی فنڈڈ PhD پوزیشن سیکیور کرنے کا بھی تھا، اس لیے سب سے پہلے یونیورسٹیز، پروگرامز، ڈیڈ لائن، GPA اور ریسرچ انٹرسٹ کا ڈیٹا بیس بنانا ہوتا ہے۔ پھر اپنی ریسرچ انٹرسٹ سے میچ کرنے والے پروفیسر کو پرسنلائز ای میل کے ذریعے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر پروفیسر انٹرسٹڈ ہے تو زوم میٹنگ کے تھرو ریسرچ انٹرسٹ، پروجیکٹ، لیب انوائرمنٹ اور اویلیبل فنڈنگ ڈسکس کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر پروفیسر انکریج کریں تو CV، SOP، ریسرچ اسٹیٹمنٹ، ٹرانسکرپٹ اور دوسرے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ فارمل اپلیکیشن سبمٹ کی جاتی ہے۔ سیمینار میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز انٹرنیشنل ATS فرینڈلی CV کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ CV سمپل اور پروفیشنل فارمیٹ میں ہونی چاہیے، جس میں ایجوکیشن، ریسرچ ایکسپیرینس، پبلیکیشنز، کلینکل یا پروفیشنل ایکسپیرینس، پروجیکٹ، ٹیسٹ سورسز، پروفیشنل لائسنس، سرٹیفکیشن، ایوارڈ اور والنٹیئر ورک پراپرلی مینشن ہو۔ ATS فرینڈلی CV کے لیے سمپلی فارمیٹنگ، اسٹینڈرڈ ہیڈنگز، ریلیونٹ کی ورڈز، کلیئر ڈیٹس اور اچیومنٹ کو پراپرلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جبکہ نیسیسری گرافکس، ایکسیسو کلرز، فوٹوگرافز، کمپلیکیٹڈ ٹیبلز اور ان نیسیسری پرسنل انفارمیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور پرسنلی اپنی DP نہ شو کیا کریں کیونکہ اٹس ناٹ گڈ فار یور CV۔ اور ایٹ اے لاسٹ، اوبویسلی آپ کو کسی بھی ابراڈ کنٹری جانے کے لیے IELTS، TOEFL اور GRE جیسے اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ کے بارے میں بھی گائیڈنس ہونی چاہیے۔ IELTS اور TOEFL مینی انگلش لینگویج پروفینسی ایسس کرتے ہیں، جبکہ GRE میں وربل ریزننگ، کوانٹیٹیو ریزننگ اور رائٹنگ کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ لیکن GRE کی ریکوائرمنٹ یونیورسٹی اور پروگرام کے اکارڈنگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لائک ڈفرینٹ UK، US، جرمنی کی یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں جو اسے پروگرامس میں آپ کو جو ہے نیسیسری کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام بھی کرنا ہے، اور کچھ میں جو ہے نیسیسری نہیں ہوتی۔ اوور آل یہ سیمینار اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت یوزفل روڈ میپ تھا، جس میں ہمیں یہ سمجھانے کا موقع ملا کہ اگر ہم گریجویشن کے بعد ابراڈ جانا چاہتے ہیں تو پریپریشن گریجویشن کے بعد نہیں بلکہ گریجویشن کے دوران ہی اسٹارٹ کرنی چاہیے۔ گائز، اگر آپ PTPT یا کسی ہیلتھ کیئر فیلڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور فیوچر میں ابراڈ ہائر اسٹڈیز یا کیریئر کا پلان رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک iCode گرو کے نام سے ایک ویب سائٹ کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جا کر اپنی فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں۔ جو بھی اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں ان کو یہاں سے بینیفیشیل اور گڈ رسپانس ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔